للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یامرکم بالسوء والفحشاء وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الأسر خطاب الناس کو ہے، پوری انسانیت کو ہے کہ اے لوگو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں سے اپنی ضرورتیں پوری کرو، کھاؤ پیو، لیکن دو شرطیں ہونی چاہیے۔ ایک تو وہ چیز حلال ہو، حلال روزی کے لیے معروف ذرائع ہیں، اور روزی کے حرام ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ان معروف ذرائع سے حاصل نہ ہو۔ معروف ذرائع ہیں چار۔ آدمی کھیتی باڑی کرتا ہے، ایک معروف ذریعہ ہے حصول رزق کا۔ تجارت کرتا ہے، حصول رزق کا ایک معروف ذریعہ ہے۔ آگے کھیتی باڑی کے، تجارت کے اپنے اپنے اصول ہیں۔ اسی طرح ملازمت کرتا ہے، حصول رزق کا ایک معروف ذریعہ ہے۔ مزدوری کرتا ہے، حصول رزق کا ایک معروف ذریعہ ہے۔ تو معروف ذرائع سے رزق حاصل کیا جائے تو وہ حلال ہے۔ غیر معروف ذریعے سے جو رزق حاصل ہوتا ہے وہ حلال نہیں ہے۔ اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے کوئی عملیات ایسی پڑتا ہے کہ اسے پیسے ملتے ہیں، یہ معروف ذریعہ نہیں ہے۔ یا کچھ لوگوں کو ایک بڑا عجیب مسئلہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے پیش ہوا کہ یہ کچھ ادویات اور کچھ کیمیکلز ملائے جائیں تو چاندی سے یا پارے سے یا تانبے سے سونا بن جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ معروف ذریعہ رزق نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کی ماہیت تبدیل نہیں ہوتی۔ اگر آپ تانبے سے یا چاندی سے سونا بنائیں گے، آپ بیچ لیں گے، لیکن اگلا جب اسے تیزاب میں ڈالے گا یا پھر اس کو حل کرے گا تو واپس اپنی حیث پہ آ جائے گا۔ لہذا یہ دھوکہ بازی ہے، معروف ذریعہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کی اور چیزیں تجارت میں بھی حدود و قیود ہیں کہ جو چیز دیتے ہو اس کی حقیقت بتا کر دو، دھوکے سے نہ بیچو، اور اس کی جائز قیمت طے کر کے لو۔ اب اس میں بھی سود کو شامل کر لیں یا دھوکہ بازی کو شامل کر لیں تو یہ غیر معروف ذریعے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا گزر ہوا تو ایک شخص گندم بیچ رہا تھا، اور گندم کو عموماً بعض اوقات پانی سے گزار لیتے ہیں تاکہ اس میں جو باریک ذرات مٹی کے رہ گئے ہیں وہ حل ہو کے نکل جائیں اور صاف ہو جائے۔
تو بازار میں ڈھیر لگا ہوا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر ہاتھ ڈالا تو اندر کچھ نمی باقی تھی. اوپر سے دانے خشک ہو گئے تھے لیکن اندر ایک حد تک نمی باقی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی جو خریدار ہے اسے بتانا کہ ان میں اندر نمی باقی ہے, اندر سے کھول کے دیکھ لے اور پھر سودا طے کرے. کہ اس طرح نہ بیچنا کہ اوپر کے خشک دانے دیکھ کر وہ قیمت طے کر لے اور پھر اسے وہ نمی والے دانے بھی اٹھانے پڑیں. اسی طرح ملازمت یا مزدوری میں بھی حدود و قیود ہیں. جس کام کی اجرت لیتے ہو پوری دیانتداری سے پورا وقت لگا کر وہ کام کرو, اس میں کوتاہی نہ کرو, اجرت بھی طے کر کے لو. لیکن اب ایک کاریگر کو ہم لگاتے ہیں دیوار بنانے کے لیے تو 8 گھنٹے اس نے کام کرنے, اس میں سے وہ 2-3 گھنٹے تو کھانا کھانے میں اور نماز پڑھنے میں اور ادھر ادھر گزار دیتا ہے, پورا کام نہیں کرتا. ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جو ویسے نماز نہیں پڑھتے تو مزدوری پہ لگے ہوں تو وہاں ضرور پڑھتے ہیں کہ چلو کچھ تھوڑا سا, یعنی کام چوری نہ کی جائے, اس میں اجرت بھی پوری لی جائے, کام پورا کیا جائے. اسی طرح دفتری لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں ملازمت کرتے ہیں لیکن دفتر میں بیٹھے گپ لگا رہے ہوتے ہیں, چائے پی رہے ہوتے ہیں, ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں, کرکٹ کے میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وقت گزار کے آ جاتے ہیں. پابندی صرف یہ ہوتی ہے کہ بر وقت پہنچ جائیں اور چھٹی کے وقت چھٹی ہو جائے. تو بے شمار لوگوں کے کام درمیان میں اٹکے رہ جاتے ہیں. اسی طرح عدالتوں میں دیکھا ہے کہ مجسٹریٹ حضرات کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, جب جی چاہا آئے بھی تو ریسٹ روم میں بیٹھ گئے, گپ شپ لگاتے رہے, اچھا لوگوں کو تاریخیں ڈال دو. تو حلال ذرائع میں بھی حدود و قیود ہیں کہ جو کام ذمے لیتے ہو اور جس کی آپ اجرت لیتے ہو اسے پوری دیانتداری سے کیا جائے اور معروف ذرائع سے رزق حاصل کیا جائے تو یہ حلال ہے. اب حلال کے اوپر ایک اور قید ہے کہ رزق حلال ہو اور پھر وہ طیب ہو, پاکیزہ ہو, اس میں کوئی ناپاک چیز نہ ملائی جائے. حلال بھی ہو, طیب بھی ہو, پاکیزہ بھی ہو. یہ نہ ہو کہ جس پانی سے آپ آٹا گوندھ رہے ہیں یا ہنڈیا بنا رہے ہیں وہ پانی ناپاک ہے تو پھر وہ اس حلال کا کیا فائدہ, اسے بھی اس نے خراب کر دیا. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, خطوات جمع خطوہ کی ہے, خطوہ نقش قدم کو کہتے ہیں. شیطان کے نقوش پا پہ مت چلو. شیطان ایک تو جنوں میں سے ہے ابلیس اور اس کی اولاد ہے. تو ابلیس نے چونکہ قیامت تک کے لیے ابلیس کو مہلت دی گئی تھی کہ قیامت تک کے لیے تم زندہ رہو, تو اس کی طوالت حیات جو ہے اس کی نسل میں بھی آئی ہے اور اس کی اولاد کے جو جن ہیں وہ ہزاروں برس جیتے ہیں. بلکہ سیرت طیبہ میں ملتا ہے کہ ایک بوڑھے ضعیف جن نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی اور آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا سلام پہنچایا کہ میں نوجوانی میں ان کے ساتھ مسلمان ہوا تھا اور انہوں نے مجھے فرمایا تھا کہ تمہاری عمریں طویل ہوتی ہیں, اگر تم نبی آخر الزمان کا زمانہ پاؤ تو ضرور حاضر ہونا اور میرا سلام بھی عرض کرنا. جو شیطان کی نسل ہے اس کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے, ہزاروں برسوں میں. وہ جو اس کی عمر کو طوالت دی گئی ہے اس کا اثر اس کی اولاد میں بھی ہے. شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ میں تابعی ہوں اس لیے کہ میں نے ایک صحابی جن کی زیارت کی ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ جن ساتھ لے کے گئے
تو جہاں مجھے وہ لے گئے وہاں ان کا ایک سردار تھا اور ایک عدالت لگی ہوئی تھی اور ایک آدمی کو انہوں نے پکڑا ہوا تھا، اور مسئلہ زیر بحث یہ تھا کہ ہمارا ایک جن جو سانپ کی شکل میں متشکل ہوا تھا اسے اس نے مار دیا، تو اسے اس کے بدلے میں قتل کیا جائے یا نہ کیا جائے، شرعی مسئلہ کیا ہے؟ تو لکھتے ہیں کہ میں نے انہیں بتایا کہ عہد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں ایک جن کو صحابہ نے مار دیا، ایک صحابی نے مار دیا تھا جو سانپ بن کر ان کے صحن میں گھوم رہا تھا، تو اس کے بدلے میں جنہوں نے اس صحابی کو شہید کر دیا، جوان آدمی تھا، تو صحابہ کرام اس کی میت لے کر بارگاہ نبوی میں گئے کہ جنہوں نے اسے ظلماً شہید کر دیا ہے، آپ دعا فرمائیں یہ زندہ ہو جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا سے زندہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اب یہ نجات یافتہ ہے اور اللہ کے نزدیک شہید ہے، اگر پھر زندہ ہوگا تو کون جانے کہ موت کے وقت اس کی صورتحال کیا ہوگی۔ اگر اس کے باوجود تم لوگ اصرار کرتے ہو تو میں دعا کرتا ہوں انشاءاللہ زندہ ہو جائے گا۔ تو سب نے عرض کی یا رسول اللہ اگر یہ اپنے مقام پہ پہنچ گیا ہے تو اللہ اسے نصیب کرے، پھر اسے امتحان میں ڈالنا مناسب نہیں ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ جو جن کسی موذی جانور کی شکل میں متشکل ہو، جیسے سانپ ہے یا بھیڑیا ہے یا کوئی جو ایذا دینے والا جانور ہے، اور وہ مارا جائے تو اس کا کوئی قصاص نہیں ہوگا۔ جنوں کو احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ وہ مختلف اشکال میں متشکل ہو سکتے ہیں، اور جب وہ مجسم ہوتے ہیں، کوئی جانور کی شکل اختیار کرتے ہیں تو انہیں پکڑ لیا جائے تو پکڑے جاتے ہیں، جب تک چھوڑے نہیں شکل تبدیل نہیں کر سکتے، یا مار دیں تو مر جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں میں نے وہ مسئلہ بیان کیا تو ایک بہت بوڑھے جن نے، جس کے پپوٹے بھی نہیں اٹھ رہے تھے، اور اس نے اس طرح سے پکڑ کر آنکھیں کھولیں اور مجھے دیکھا اور کہنے لگا اللہ تمہارا بھلا کرے، میرا تو اب حافظہ کام نہیں کرتا، تم نے وہ منظر مجھے دکھا دیا، جس محفل میں یہ فیصلہ ہوا تھا میں موجود تھا، اور میں اس پہ گواہ ہوں کہ یہ حق ہے اور حضور نے ایسا ہی فرمایا تھا۔ تو وہ لکھتے ہیں اپنی کتب میں کہ میں تابعی ہوں، میں نے صحابی کی زیارت کی ہے۔ تو اس اعتبار سے شیاطین کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ہم آزاد کشمیر سے باغ سے واپس آ رہے تھے، باغ میں ایک بڑا مارکۃ الآراء جلسہ تھا، حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لے گئے، میں ہمرکاب تھا۔ آج کل کی طرح کنوینس نہیں ہوتی تھی، مشکل سے ملتی تھی اور بڑا وقت صرف ہوتا تھا، تو پنڈی سے ہم اس باغ کی بس پہ راجہ بازار سے بسیں جاتی تھی بیٹھے، تو واپسی پر چونکہ پہاڑی علاقوں میں یہ جنات کا مرض زیادہ ہے، زمین پر انسانوں سے پہلے جن آباد تھے اور انہیں پہاڑوں کی طرف ہنکا دیا گیا اور زمین خالی کرا لی گئی، تو اب بھی جو طاقتور قسم کے جن ہیں وہ پہاڑی علاقوں میں زیادہ ہیں۔ یہ ہمارا تجربہ ہے، آزاد کشمیر میں دیکھا، گلگت وغیرہ اور اس چترال کے علاقوں میں دیکھا، تو وہاں بہت بھی ہیں، کثرت میں بھی ہیں اور طاقتور بھی ہیں، بہت بڑے بڑے ہیں۔ تو اس پہ بات چلی تو حضرت فرمانے لگے کہ اس وقت روئے زمین پر جتنی آبادی انسانی ہے تقریباً اس سے 9 گنا زیادہ آبادی جنات کی ہے، چونکہ وہ پہلے سے ہیں، پھر جو زمین میں داخل ہوئے تو اب تو وہ ہر ساری زمین پہ بستے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو بہت طاقتور لوگ ہیں ان کے وہ ادھر ہی رہتے ہیں پہاڑوں میں۔
جتنی آبادی جنات کی ہے، شیطان کی اولاد جو ہے وہ اس سے کم از کم 9 گنا زیادہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری یہ فضا اس مخلوق سے بھری ہوئی ہے، اور ایک ایک بندے کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے پاس بے شمار افراد ہیں۔ جنوں کی اکثریت بھی گمراہ ہے، بنیادی طور پر تو مزاج ان کا بھی ناری ہے، اور بہت کم نور ایمان سے بہرور ہیں یا مسلمان ہیں، وہ بہت تھوڑے ہیں، اکثریت جو ہے وہ غیر مسلموں کی ہے۔ ایک اور مسئلہ آپ اگر غور فرمائیں تو اس عہد میں بہت عام ہے، اور میں نے یورپ اور مغربی ممالک میں دیکھا ہے کہ وہ لوگ سارا دن کھاتے رہتے ہیں۔ یہ تجربہ ہوا کہ ہم ایک ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہیں، وہاں انہوں نے جی بھر کے کھانا کھا لیا، جہاز میں سوار ہوئے تو پھر کھانا ٹائم تھا کھانے کا، کھانا سرو ہوا، وہاں انہوں نے پیٹ بھر کے کھا لیا۔ اب میرے خیال میں آدھے پونے گھنٹے کی فلائٹ تھی، گھنٹے کی ہوگی، اگلی ایئرپورٹ پہ اترے تو انہوں نے وہاں پھر کھانا کھا لیا۔ تو یہ حیرت ہوتی تھی کہ ایک بندہ 2-3 گھنٹوں میں کس طرح بار بار جتنا کھانا اس کی طلب ہے اتنا پھر کیوں کھا لیتا ہے، یا سارا دن منہ ہلاتے رہیں گے، کچھ نہ کچھ چیز منہ میں ڈالتے رہیں گے، کھاتے رہیں گے۔ تو ہوتا یہ ہے، یہاں ہم اپنے گھروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ بندے 3 ہیں، کھانا 10 بندوں کا کھا جاتے ہیں، آٹا دال پورا ہی نہیں ہوتا۔ جنوں کی خوراک ہے، چونکہ یہ ایک غیر مرئی نظر نہ آنے والی مخلوق ہے، تو غذا میں جو انرجی ہوتی ہے، جو طاقت ہوتی ہے، جو نظر نہیں آتی، جو کھانا حل ہونے کے بعد وجود کو ملتی ہے، وہ ان کی غذا ہوتی ہے۔ تو یہ کھانے میں سے وہ جو انرجی ہے، اگر کھانا حرام کا ہے تو پھر انہیں کوئی روکنے والا ہی نہیں، حلال ہے اور اس میں ناپاک مل گیا پھر بھی انہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ تو چونکہ ہم احتیاط نہیں کرتے، کھانا حلال نہیں ہوتا، پھر پاکیزہ نہیں ہوتا، تو اس میں سے انرجی تو وہ سک کر لیتے ہیں، وہ کھا لیتے ہیں، ان کی موج ہو جاتی ہے۔ اب پیچھے رہ گئے پھوگ، وہ جس کی مرضی کھاتا رہے، ایک بندہ 10 بندوں کی خوراک کھائے گا تب جا کر اس کی بھوک مٹے گی یا اس کے بدن کی ضرورت پوری ہوگی۔ تو جہاں یہ نہیں ہے وہاں اتنا خرچ نہیں ہوتا۔ آپ یہاں دارالعرفان کے اخراجات میں سے دیکھ لیں کہ 10 روٹیاں کھانے والا بندہ بھی یہاں ایک پھلکے پہ بھی اس کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ یہ غذا حلال ہوتی ہے اور پاکیزہ ہوتی ہے۔ تو جہاں بھی، جس گھر میں بھی اس کا خیال رکھا جائے، وہاں غذا کا حاصل بھی ہوتا ہے، تعمیر بدن بھی ہوتی ہے، اخراجات کم ہو جاتے ہیں، اور یہ جنات وغیرہ یہ نہیں کھا سکتے۔ اب یہ جتنے چڑھاوے ہم خانقاہوں پہ چڑھا کر دیگیں پکاتے ہیں، اور جتنے وہاں چیزیں کھانے پینے کی چھوڑ آتے ہیں، تو یہ سارا موج میلہ انہی کا ہوتا ہے۔ اور جو ہلاک کو اس کا پابند اور عقیدت مند رکھنے کے لیے کبھی کسی کو ڈرا بھی دیں یا کبھی کسی کو خواب میں بھی دکھائی دے جائیں، تو ان کے لیے یہی دلیل کافی ہوتی ہے، وہ ادھر بھاگتے رہتے ہیں۔ تو عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ ایسی خانقاہوں پہ ان کی بڑی آبادیاں ہوتی ہیں، وہاں مفت میں غذا ملتی ہے، حالانکہ ان کے لیے بھی حلال یہ ہے کہ اللہ کریم نے ان کی غذا 2 چیزوں میں منحصر کر دی ہے۔ اجناس جو جانور کھاتے ہیں، تو جانور کے گوبر میں یا جانور کے پیٹ میں اس سے 100% غذائیت نکلتی نہیں ہے، وہ کم و بیش آدھی یا اس سے کم خارج ہو جاتی ہے اس کے گوبر میں، اس میں وہ انرجی موجود ہوتی ہے۔ تو ان کے لیے حلال یہ ہے کہ اس سے انرجی حاصل کریں، یا حلال جانور جو مسلمان کھاتے ہیں اور اس کی وہ ہڈیاں چھوڑ دیتے ہیں، تو ان میں انرجی ہوتی ہے باقی۔
اسی لیے حدیث شریف میں ہڈی سے یا گوبر سے پیشاب صاف کرنا منع ہے کہ یہ دو چیزیں ان کی غذا ہیں اور انہیں خراب نہ کیا جائے۔ تو ایک تو یہ بے شمار مخلوق ہے، پھر جب آدمی کی غذا بھی حلال نہ ہو اور طیب نہ ہو تو اس میں ان سے دفاع کی استعداد نہیں رہتی، اسے وہ اپنے پیچھے آسانی سے لگا لیتے ہیں۔ اور جن صرف ابلیس کی اولاد یا شیطان صرف ابلیس کی اولاد ہی نہیں ہے، جنوں میں جو اس کا ساتھ دیتے ہیں وہ بھی شیطان بن جاتے ہیں، اور انسانوں میں جو اس کا ساتھ دیتے ہیں وہ بھی شیطان بن جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسانوں میں سے جو شیطان بن جاتے ہیں وہ اس شیطان سے جو ابلیس ہے زیادہ خطرناک ہے، کہ وہ دل میں خیال ڈال سکتا ہے، اس سے کچھ زیادہ کچھ نہیں کر سکتا، آپ کو ہاتھ پکڑ کر کہیں نہیں لے جا سکتا۔ لیکن انسان جو شیطان بن جاتا ہے یہ آپ سے بحث بھی کرتا ہے، آپ کو قائل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، زبردستی پکڑ کر کہیں لے بھی جاتا ہے، کہیں زبردستی حرام کھلا بھی دیتا ہے۔ تو انسانوں میں سے جو شیطان بن جاتے ہیں وہ ان شیطانوں سے زیادہ خطرناک ہیں جو جنوں میں سے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے کہ انسان کو سبز باغ دکھا کر، بہلا پھسلا کر، دنیاوی فوائد دکھا کر، دنیاوی لذتیں دکھا کر اس میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو اس کا بنیادی حل اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ کلوا مما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے کھاؤ، تمہارے لیے ہے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ پیدا کیا سب تمہارے لیے ہے، لیکن دو باتیں یاد رکھو، ایک تو وہ چیز فی نفس ہی حلال ہو، اور آپ کا اس چیز کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی حلال ہو۔ ایک تو چیز حلال ہو، اگر ایک چیز ہی حرام ہے تو اسے آپ حلال طریقے سے کیا حاصل کریں گے؟ مردار جانور ہے یا حرام جانور ہے، آپ اسے جائز پیسوں سے بھی خریدیں گے تو وہ حلال تو نہیں ہو جائے گا۔ چیز بھی حلال ہو اور اس کے حصول کا طریقہ بھی حلال ہو، اس کے بعد اسے طیب پاکیزگی سے کھائیں، اس میں پھر کوئی ناپاکی شامل نہ کر دیں، کوئی پلیدی شامل نہ کر دیں، کوئی پانی اس طرح کا اس میں شامل کر دیں، یا ایک آدمی ہے باورچی ہے پکاتا ہے، اس پہ غسل واجب ہے، اس نے غسل ہی نہیں کیا تو پاکیزگی کہاں سے آئے گی؟ ہاتھ منہ دھو کر کھانا پکانے لگ گیا۔ اس طرح کی چیزیں، وہ برتن دھونے میں غیر محتاط ہوتے ہیں تو پاک پلید کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری خواتین چھوٹے سے گڑھے میں پانی کھڑا ہے، وہ پانی خود ناپاک ہے، یہ اس میں کپڑا دھو کر پاک کر لیتی ہیں۔ ایسے کوئی کرامت ہے، عجیب بات ہے کہ بھی وہ پانی خود ناپاک ہے، اس میں کتے بلے ہر کوئی داخل ہو رہے ہیں اور تھوڑا سا پانی ہے، اس میں کپڑا دھو کر پاک کر لیتے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں کہ زمین کی چیزیں استعمال کرو، لیکن شرط یہ ہے کہ حلال ہو، فی نفس ہی حلال ہو، اس کے حاصل کرنے کا طریقہ حلال ہو، اور پھر اس پہ شرط ہے کہ وہ طیب ہو، پاکیزہ ہو، پاک صاف ہو۔ اگر آپ یہ محنت کریں گے تو اللہ کریم شیطان کی پیروی سے بچنے کے لیے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقوش قدم پر مت چلو، لیکن اس کے پہلے یہ ارشاد فرما دیا کہ حلال اور طیب کھاؤ تاکہ تم اس سے بچ سکو۔ یعنی جو شخص محنت کرتا ہے اور حلال طریقے سے روزی کماتا ہے اور اس سے حلال رزق خرید کر کھاتا ہے اور اسے طیب پاکیزہ کر کے کھاتا ہے تو اللہ کریم اس کی حفاظت فرماتے ہیں اور وہ
شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے کہ شیطان جو ہے انہو لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے، انسان کا دشمن ہے۔ اسے دوستی مسلمان سے تو دشمنی ہے ہی، دوستی کافر سے بھی نہیں ہے۔ اس لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے یا ایھا الناس، ساری اولاد آدم کو، کہ اگر کوئی نور اسلام سے بہرہور نہیں ہے تو وہ تو شیطان کی گود میں بیٹھا ہے، لیکن اگر وہ بھی یہ کوشش کرے کہ جائز وسائل سے حلال روزی حاصل کرے اور اسے پاکیزہ کر کے کھائے تو عین ممکن ہے کہ اللہ کریم اسے شیطان کے چنگل سے نجات دے دیں اور اسے نور ایمان نصیب ہو جائے۔ اور جو پہلے سے مومن ہے، جس کے پاس نور ایمان ہے، اس کے نور ایمان میں مزید ترقی ہو اور اللہ کریم اسے شیطان کی پیروی سے بچائے اور اسے مزید قرب الہی حاصل ہو۔ اس لیے کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، وہ کسی کی بھی بہتری نہیں چاہتا۔ اب یہ کیسے پتہ چلے کہ ہم شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں؟ تو فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ شیطان تم انما یامرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تمہیں پہلے برائی پہ لگاتا ہے، جہاں ملازمت کر رہے ہو وہاں سے چوری کر لو، جو چیز خرید رہے ہو اسے پیسے تھوڑے دو یا نہ دو یا دھوکے سے خرید رہے ہو، جو بیچ رہے ہو اس پر زیادہ پیسے لے لو اور دھوکے سے بیچ دو۔ پہلے برائی کا حکم دیتا ہے۔ اگر آدمی برائی میں مبتلا ہو جائے تو پھر فحاشی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہر گناہ حیا کو ختم کرتا ہے اور بے حیائی کو جنم دیتا ہے۔ تو شیطان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ پہلے وہ برائی کراتا ہے۔ تو یہ اللہ کریم نے ایک نشانی بتا دی کہ جنہیں حلال اور طیب کھانے کو بتایا ہے وہ یہ دیکھیں کہ کہیں وہ برائی میں مبتلا تو نہیں ہو رہے، اگر ایسی بات ہے تو توبہ کرے، رجوع اللہ کرے، واپس آ جائے۔ اگر برائی میں ملوث ہوگا تو آگے اسے شیطان بے حیائی میں لے جائے گا، پھر وہ ایسے امور کا مرتکب ہوگا جو حیا کے خلاف ہیں، اور اگر یہ بھی اس نے برداشت کر لیا اور اس میں مبتلا ہو گیا تو پھر وہ کفر کی طرف لے جائے گا۔ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، پھر اللہ کے بارے تم ایسی باتیں کرنے لگو گے جن کا کسی علم سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو تم نہیں جانتے۔ پھر تمہیں کہیں قدرت باری میں شک ہوگا، کہیں وجود باری میں شک ہوگا، کہیں آخرت میں شک پڑ جائے گا، کہیں جنت دوزخ پہ سوال پیدا ہونے لگیں گے، پھر وہ کفر تک لے جائے گا بندے کو۔ تو اس سے بچنے کے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ شروع سے ہی حصول رزق کے معاملات میں ہی محتاج ہو جائیں، حلال روزی کمائیں، حلال طریقے سے کمائیں اور اسے پاک صاف پاکیزہ کھائیں۔ تو جو لوگ اس میں گرفتار ہو جاتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جائے کہ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، جو دین برحق ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے، اس کے مطابق کام کرو، تو وہ کہتے ہیں قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، یار آج تک ہمارا باپ دادا جس طرح کرتا آیا ہم اس طرح کیسے نہ کریں۔ کفار سے آپ بات کرو تو وہ کہتے ہیں جی صدیوں سے ہمارے پاس یہ دین آ رہا ہے اور یہ ہمارا دین ہے، ہم اسی کو حق سمجھتے ہیں، ہماری کتنی نسلیں اس پر عمل کرتے گزر گئیں۔ تو وہ تو خیر کفر کی مصیبت میں مبتلا ہیں۔ آپ مسلمانوں میں دیکھ لیجئے، کوئی ایک ایسا کام اس وقت موجودہ حالات میں نظر نہیں آتا جس میں رسم دنیا داخل نہ کر دی گئی ہو۔
حتیٰ کہ اذان، نماز اور روزے کی افطاری میں بھی رسوم دنیا داخل کر دی گئی۔ یہاں میں دیکھتا ہوں منارہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، یہاں دارالعرفان میں ہوٹر بجتا ہے تو کچھ لوگ اعلان کر دیتے ہیں کہ بھئی روزہ افطار ہو گیا، پھر 1-1.5 منٹ بعد ایک اور اعلان ہوتا ہے جی کہ روزہ افطار ہو گیا، پھر 2 منٹ بعد ایک اور اعلان ہوتا ہے جی روزہ افطار ہو گیا، پھر اس کے 2 منٹ بعد ایک اور اعلان ہوتا ہے روزہ افطار۔ اور سارے اہل سنت اور سارے حنفی ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے کہ 1-8 منٹ کا فرق ان میں کیوں ہے؟ گنتی کے چند 100 افراد ہیں، اپنی اپنی آنا اس میں داخل ہے۔ اب جی انہوں نے ہوٹر بجایا تو ہم چھوڑ دیں تو یہ تو ان کی بات بن گئی نا، وہ پیشوا بن گئے۔ اسی طرح کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو امور شرعی کا لحاظ کم رکھا جاتا ہے۔ اب غسل کفن تو مجبوری ہے، لیکن رسومات ساری وہ ادا کریں گے جو باپ دادا سے ورثہ میں ملی ہیں۔ وہ جی ہمارے سارے اس طرح کرتے تھے، بھی کرتے تھے، اگر باپ دادا غلط کرتے تھے تو یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے۔ اور کچھ نہیں ہو سکا تو پھر وہ اس کے 30واں جی ہے جی، اب کل ہے جی، اب 10واں ہے جی، اب 40واں ہے جی، پتہ نہیں کیا کیا کہاں سے لے آئے۔ کچھ بھی نہیں ملتا کسی چیز کا، کوئی شرعی ثبوت تو ہے نہیں۔ عبدالقیوم شہید ہو گیا، اللہ اس کی شہادت قبول فرمائے، تو ہم نے تو کوئی 30واں کوئی 10واں کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ شرعی طریقہ ہے، جب میت آ گئی جلدی سے جلدی اسے دفن کرو، یا میت پہنچی تو سب نے کہا جی کل دفن کریں گے، میں نے کیوں کل دفن کریں گے جی؟ قبر نہیں، میں نے قبر میں لگ جاؤ، جلدی سے بنا لو، روزہ افطار کر کے مغرب کی نماز پڑھ کے اتنے تک قبر بن جائے گی، ابھی تو ظہر کا وقت ہے، مغرب تک قبر تیار کر لو، مغرب کے بعد دفن کر دیں گے۔ قبر کا ہی انتظار کرنا ہے نا، اب یہ ضروری تو نہیں ہے کہ میت کو رات بھر رکھنے سے کیا ہوگا، جبکہ حکم شرعی ہے کہ جتنا جلدی ممکن ہو دفن کیا جائے۔ تو افطاری اور مغرب کی نماز کے بعد جنازہ ہوا اور عشاء سے پہلے دفن ہو گیا۔ تو دفن میں بھی کتنی رسومات ہیں، یہاں یہ کیا جائے یہاں وہ، جس کا کوئی شرعی ثبوت نہیں ملتا۔ شادی میں کتنی رسومات ہیں جن کی کوئی شرعی دلیل نہیں ملتی، تو اس پہ دلیل کیا ہوتی ہے؟ وہ جی اسی طرح سے تو ہوتا آ رہا ہے، سارے باپ دادا سے، اب ہم نہیں کریں گے تو ناک کٹ جائے گی۔ وہ کون سی ناک ہے بھی جو شریعت پر عمل کرنے سے کٹتی ہے؟ اس کا بچانا صحیح نہیں ہے، اس کا کٹانا ہی صحیح ہے۔ اگر شریعت پر اور سنت پر عمل کرنے سے ناک کٹتی ہے تو اس کا کٹ جانا ہی بہتر ہے، کہ ناک کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے لیکن شریعت کے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے۔ تو اس طرح کی رسومات مسلمانوں میں بھی عام آ گئی ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے۔ اب جو اذان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم دیا اور پچھلی 14 صدیوں میں وہی اذان ہوتی رہی، اب 15ویں صدی میں آ کر اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا شامل ہو گیا، اور مؤذن کی مرضی ہے، ہر مسجد کا مؤذن اپنی مرضی سے اس میں جو چاہے آگے پیچھے لگا لے، یعنی کوئی چیز اس میں مستقل بھی نہیں ہے۔ بھئی صحابہ کی اذان ہوتی رہی، تابعین تبع تابعین کی ہوتی رہی، 1400 سال مسلمانوں کی ہوتی رہی، اب اس میں آپ نے اضافے کیوں شروع کر دیے ہیں؟ وہ جی بس جی وہ نہیں کریں گے، جو نہیں کرتا وہ وہابی ہے، وہ منکر ہے، وہ توہین رسالت کا مرتکب ہے، جو نافرمانی کر رہا ہے یہ خود مرتکب نہیں ہے، اور جو حضور کے حکم کے مطابق کر رہا ہے وہ نافرمان ہے۔ یہ کیسی عجیب بات ہو گئی۔ یہ چیزیں کیوں آتی ہیں؟ حرام کھانے سے، ناپاک کھانے سے انسان شیطانوں کے پیچھے چل پڑتا ہے، اور شیطان اسے
برائی میں مبتلا کرتا ہے، پھر دین سے ہوں، بے راہ بھی ہوں۔ ہدایت تو اللہ کے دین میں ہے، اللہ کی کتاب میں ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ہے، آپ کے فرمان میں ہے۔ اب اس سے ہٹ کر کسی کے باپ دادا نے کوئی رواج بنا لیا تو اسے عبادت سمجھ کر کرنا ظلم ہے۔ بعض رسومات ایسی ہیں جن پر شریعت کو کوئی اعتراض نہیں ہے، جنہیں مباح قرار دیا جا سکتا ہے۔ بعض واقعات، بعض اعمال ایسے ہیں جو شرعاً مباح ہیں، لیکن اگر انہیں مباح سمجھ کر کیا جائے پھر تو درست ہے۔ جب عبادت سمجھ کر کیا جائے تو پھر وہ بدعت ہو جائیں گے، پھر مباح نہیں رہیں گے۔ عبادت وہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دی کہ یہ عبادت ہے۔ تو ہمارے رواجات جو بعض مباحات بھی ہیں، انہیں اگر عبادت کا درجہ دے دیا جائے تو وہ بدعت بن جائے گی اور ظلم ہوگا۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ تو زیادہ حسرت ان لوگوں کو بھی ہوگی کہ جو زندگی بھر محنتیں کرتے رہے، مشقتیں کرتے رہے، خود کو دیندار سمجھا اور عمل رسومات پر کرتے رہے، تو ساری عمر کی محنت اور مجاہدے کے بعد جب قبر میں داخل ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم تو ظلم کرتے رہے اور جو کچھ ہم کرتے رہے اس پر انعام تو کیا، اس پر تو الٹی سزا ہوگی، وہ تو قابل درگزر بھی نہیں، تو کتنی بڑی حسرت ہوگی۔ لہذا زندگی کی سانسوں کو اللہ کریم نے پوری زندگی کے لیے یہ نسخہ بتا دیا ہے کہ رزق حلال کھاؤ اور طیب کھاؤ۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ لنگر مخدوم آتے جاتے ہوئے ایک گاؤں آتا ہے، اب بھی وہ گاؤں وہاں موجود ہے، چھنی۔ تو اس وقت تو کنوینس کا یہ حال نہیں تھا اور بڑی مشکل سے سواری ملتی تھی، کہیں بس کہیں ٹانگا کہیں اس طرح۔ تو وہاں سے پیدل پھر لنگر مخدوم جاتے تھے، سڑک پر اترنے تو پہلے وہ گاؤں آتا ہے۔ تو مجھے وہاں شام ہو گئی تو لوگوں نے کہا جی آپ ٹھہر جائیں اور صبح چلے جائیے گا، ہم آپ کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ تو آپ فرماتے تھے کہ میں نے کہا بھئی کھانا تو میں کھا لوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ نمازی عورت کے ہاتھ کا پکا ہوا۔ اب جو نماز ادا نہیں کرتی اس کا ہاتھ طیب کہاں ہوگا اور اس کے ہاتھ کا پکا ہوا پاکیزہ کہاں ہوگا؟ تو کسی نمازی عورت کے ہاتھ کا پکا ہوا۔ تو سارے گاؤں میں تلاش کرنے کے بعد انہوں نے معذرت کر لی جی کہ اس گاؤں میں تو کوئی عورت ایسی نہیں ہے جو نماز پڑھتی ہو۔ تو فرماتے تھے کہ میں نے کہا پھر ایسا کرو کہ جو نمازی مرد دودھ نکالتے ہیں مجھے کسی بھینس کا دودھ تھوڑا سا دے دو، اس پہ میں گزارا کر لوں گا۔ تو کھانے میں حلال ہو، ایک چیز فی نفس سے ہی حلال ہو، پھر اس کے حصول کا طریقہ حلال اور جائز ہو، اور پھر اسے پاکیزہ رکھ کر کھایا جائے، اس میں ناپاکی شامل نہ ہو، تو یہ چیز شیطان کی پیروی سے بچانے کا بہترین نسخہ ہے۔ اور اگر کوئی شیطان کی پیروی میں پھنس گیا تو وہ برائی کا حکم دے گا، برائی میں مبتلا ہو گیا تو پھر بے حیائی کا حکم دے گیا، بے حیائی میں مبتلا ہو گیا تو پھر اس کے منہ سے ایسے کلمات نکلوائے گا اللہ کی ذات کے بارے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے، دین کے بارے، کہ جو جہالت ہوں گے، جو وہ نہیں جانتا، یعنی اسے کفر تک پہنچائے گا۔ اور لوگوں کا یہ عالم ہے کہ جو غلط رواج بھی اپنا لیتے ہیں، یا کفار کا یہ عالم ہے کہ جو انہوں نے دین کے نام پر بے دینی جمع کر رکھی ہے، ان سے کہا جائے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ آج تک باپ دادا جو کرتے رہے ہم وہ کریں گے، کیا وہ سارے غلط تھے اور تم صحیح ہو؟ ہمارے باپ دادا سارے جو کرتے تھے وہ غلط کرتے تھے اور تم آج ہدایت پر ہوں، تو پیروی تو پھر تو ہدایت کی پیروی ہوئی، باپ دادا کی پیروی تو نہیں ہے، وہ تو ہدایت، اللہ کی ہدایت کی پیروی ہے۔
اور دین ہے ہی توارث، ہم پہلوں کی پیروی میں کرتے ہیں سارے کام، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ باعقل ہوں اور ہدایت پر ہوں، بے وقوف یا جاہل اور گمراہ نہ ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔